باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دین سچے دل سے اللہ کی فرما برداری اور اس کے رسول اور مسلمان حاکموں اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں رہیں۔ حدیث نمبر 57۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نماز قائم کرنے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ حدیث نمبر 58۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو وہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، بس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی، اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ کتاب العلم، علم کے بیان میں، باب علم کی فضیلت کے بیان میں۔ جو تم میں ایماندار ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو پروردگار مجھ کو علم میں ترقی عطا فرما۔ باب اس بات کے بیان میں کہ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اپنی کسی دوسری بات میں مشغول ہو، بس ادب کا تقاضا ہے کہ وہ پہلے اپنی بات پوری کر لے پھر پوچھنے والے کو جواب دے۔ حدیث نمبر 59۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت یعنی ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ باب اس کے بارے میں کہ جس نے علمی مسائل کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا۔ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت پہنچا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، بس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ برابر وضو نہیں کر رہے، ایڑیاں سوکھی رہ جا رہی ہے۔ تو علم کی بتانے کے لیے آواز بلند کی جانی چاہیے، علم کو بتانے کے لیے بھی آواز بلند کی جا سکتی ہے، زیادہ لوگ ہوں
اور آواز پہنچانے کے لیے بتایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ہی کہنے لگے، صحابہ کرام وضو کر رہے تھے، دور سے کہنے لگے ایڑیوں کے لیے تباہی ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ باب قائم کیا کہ علمی مسائل بتانے کے لیے آواز بلند کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں سنتوں کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما، اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔